حیوان ظریف مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کا نام اسد اللہ خان اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ ابتداً اسد تخلص کرتے تھے، یعنی ابتدا میں غالب کا تخلص اسد تھا، لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی اسد تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت سے غالب تخلص اختیار کر لیا۔ غالب 1212 ہجری مطابق 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پا کر بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہوئے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دلہا تھی۔ غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا، جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی آئے تھے۔ غالب کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے۔ غالب کے 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا۔ 1801 عیسوی میں جب غالب کی عمر 4 سال کی تھی تو گولی لگنے کی وجہ سے والد کا انتقال ہوا تھا۔ والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ چچا نے ہی غالب کی پرورش کی تھی۔ 1806 عیسوی میں جب غالب کی عمر 9 سال تھی، چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے۔ ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی۔ فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبدالصمد سے حاصل کی، جو پارسی نژاد تھا اور جس کا اصل نام ہرمزد تھا۔ غالب کی شادی الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے 7 رجب 1225 ہجری مطابق 1810 عیسوی میں ہوئی تھی۔ غالب کے 7 بچے پے در پے ہوئے تھے اور 7 فوت ہو گئے۔ اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کے 2 بچوں، پہلے حسین علی خان جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا، پھر بڑے لڑکے باقر علی کو گود لیا تھا۔ غالب نے دہلی کا سفر 1812 عیسوی میں کیا تھا، جو تقریباً 50 برس دہلی میں قیام کیا تھا غالب نے پنشن کی بحالی کے لیے کلکتہ کا سفر 1828 عیسوی میں کیا تھا اور حال ہی کے مطابق کلکتہ میں پورے 2 برس قیام کیا تھا۔ بحوالہ یادگار غالب، صفحہ نمبر 18، ازہالی ناشر، اتر پردیش اردو اکادمی یعنی اکیڈمی۔ اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ 1 سال 9 مہینے بھی لکھا ہے۔ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا۔ غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران لکھنؤ اور بنارس میں بھی قیام کیا تھا۔ اس زمانے میں لکھنؤ کے فرما روا نصیر الدین حیدر تھے اور نائب روشن الدولہ۔ غالب نے لکھنؤ میں مارچ 1826 عیسوی سے لے کر جون 1837 عیسوی تک قریب 15.25 مہینے قیام کیا تھا۔ بحوالہ توقیعت غالب، صفحہ نمبر 107۔ غالب کی ملاقات لکھنؤ میں میر انیس سے ہوئی تھی۔ غالب 2 مرتبہ رامپور گئے تھے۔ پہلی مرتبہ 19 جنوری 1860 عیسوی میں نواب حسین حسن خان کی دعوت پر، اور دوسری مرتبہ 1865 عیسوی میں نواب یوسف حسن خان کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے۔ انگریزی حکومت سے غالب کو 700 روپے سالانہ پنشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ نواب رامپور کی سرکار سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ غالب کو شطرنج اور جوا کھیلنے کی بہت عادت تھی۔ غالب کی مار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے۔ پہلی مرتبہ 1841 عیسوی میں 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دوسری بار 1847 عیسوی میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا ہوئی۔ حال ہی کے مطابق من جملہ 6 مہینے میں سے 3 مہینے غالب نے قید میں گزارے۔ غالب نے قید میں ایک فارسی ترکیب بند اپنے حسب حال لکھ کر
غالب نے قید میں ایک فارسی ترکیب بند اپنے حسب حال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا، جس نظم میں کل 7 بند اور ہر بند میں 12 اشعار ہیں۔ مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کرائے پر لے کر کام چلاتے رہے۔ غالب نے 11 برس کی عمر میں 1807 عیسوی یا 1808 عیسوی میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا۔ 1816 عیسوی سے غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے۔ غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی۔ غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی ہے۔ طرز بیدل میری خطا کہنا، اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ غالب کے مخلص دوست مولوی فضل حق تھے، جن کی تحریک پر غالب نے اپنی ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکال دیا تھا۔ غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا آغاز 1826 یا 1827 عیسوی میں کیا۔ غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا۔ غالب نے اپنی کتاب مہر نیمروز میں ایک موقع پر بہادر شاہ کی طرف خطاب کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ شاہ جہاں کے عہد میں کلیم شاعر سیم و زر میں تو لایا گیا تھا، مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو میرا کلام ہی ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ توڑ لیا جائے۔ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آ سکے، اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی۔ میں کیا کروں، تمہارا نام آ سکتا ہے، لیکن الف وہ بتا رہا تھا، الف دبتا رہتا ہے، خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا۔ القاب و خطابات۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب 1266 ہجری مطابق 1849 عیسوی میں کیا تھا اور خاندان تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر 50 روپے ماہوار کے مامور کیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ غالب کے شاگرد میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، یوسف علی خان والی، بہادر شاہ ظفر، نواب ضیاء الدین خان نودرخشاں، منشی ہرگوپال تفتہ، نواب علاء الدین خان علوی، ذکی، عزیز، مشتاق، جوہر، مرزا قربان علی بیگ سالک۔